عمران خان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل کون ٹھونک رہا ہے؟ کیا ہر برے کام کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دینا درست ہے؟ عمران خان کے دشمن کون؟ تہلکہ خیز کالم نگار عرفان اطہر قاضی اپنے کالم میں پاکستان کے حالات اور منفی سیاست پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں چسکا پارٹی سے بہت دور صرف اور صرف پاکستان کے عشق میں گرفتار یہ سوچتا ہوں کہ آخر ہمارے ملک کو ٹھیک چلتے چلتے اچانک بریکیں کیوں لگ جاتی ہیں؟ جب بھی ملک کی ترقی کے لیے حالات سازگار محسوس ہوتے ہیں، وقت کے حکمران ہو یا اسٹیبلشمنٹ، ایک صفحہ اچانک سے کیوں پھٹ جاتا ہے؟ کون ہے جو اس صفحے پر سنہری حروف لکھنے کے بجائے سیاہی پھیر دیتا ہے؟ سازشی لوگوں کا کام ہی سازشیں کرنا ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر اقتدار کی کرسی سے اتارنے کی یہ روش دہائیوں پرانی ہے۔ ہم ایک دوسرے میں اچھائیاں تلاش کرنے کے بجائے کیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم یہ روش چھوڑ کر اس ملک کی خاطر، دہشت گردی کے خلاف اور معاشی ترقی و سیاسی استحکام کی خاطر ایک ہو جائیں۔ ہم نے تو جیسے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر برے کام کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دینا ہے۔ عدالتی فیصلے حق میں آئی یا مخالفت میں ان پر سیاسی طوفان کے نام پر معاشی بحران پیدا کرنا تو جیسے ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہماری سیاست سازشی پر چمکتی ڈوبتی ہے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ آپ خیبر سے کراچی تک کے حالات حاضرہ پر گفتگو کر لیں، ایک سے بڑھ کر ایک ارسطو ملے گا۔ امن و امان، معاشی ترقی، سیاسی اور سماجی امور پر گفتگو ہو تو دلیل کے ساتھ ایک ہی رٹ لگائی جاتی ہے کہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہے، اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے سہارے ہی چلتی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، ان کی حکومتوں کا آنا جانا اسٹیبلشمنٹ کا مرہون منت رہا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار کیا رہا، قصوروار کون ہے؟ عرفان اطہر قاضی سیاسی پارٹیز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج تحریک انصاف والے انتخابی نتائج پر رونا پیٹنا کر رہے ہیں تو گزشتہ کل نون لیگ یہی سیاپا کرتی پائی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تختہ ادار پر چڑھائے گئے، قلعدم ٹی ٹی پی کے ہاتھوں بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں۔ سیاستدانوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی سبق کیوں نہیں سیکھا؟ دو بڑے سیاسی مخالف میثاق جمہوریت کے نام پر ایک ہو گئے تھے۔ یہ اسی میثاق کا نتیجہ ہے کہ آج اچھی بری ہی صحیح جمہوریت تمام تر اختلافات کے باوجود رنگ رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ تو عوام اور سیاستدانوں نے کرنا ہے کہ ان کٹھن حالات میں ایک طرف دہشت گردی کا ازدحام منہ کھولے کھڑا ہے، دوسری طرف معیشت کی رکتی سانسیں تھوڑی بہت چلنے لگی ہیں، تو ایسا کیا رویہ اپنایا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور پاکستان کے خلاف دشمن کی تمام اندرونی و بیرونی سازشیں ناکام بنا دی جائیں۔ کالم نگار نے لندن میں پیش آئے ناخوشگوار واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی میں سوار سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ، نواز شریف کی آمد پر گھیراؤ اور نعرے بازی، غیر ملکی شہریت رکھنے والے چند نام نہاد پاکستانی اور کچھ۔ آخر کس کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ مادر پدر آزادی کے نام پر یہ گلو برڈ کس کے کہنے پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ چند پونڈوں کے عوض سوشل میڈیا پر اوچھی حرکتیں کرنے والے یہ پونڈے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ان حرکتوں سے وہ قیدی نمبر 804 کو رہا کروا لیں گے تو یاد رکھیں کہ وہ الٹا اسی کی بیڑیوں میں وٹے ڈال رہے ہیں۔ وہ آج جو کر رہے ہیں کل ان کے لیڈر کو بھی یہی بھگتنا پڑ سکتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ خان نے ہمیشہ اڈیالہ جیل میں تو نہیں رہنا۔ اگر یہ لوگ کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو کم از کم پاکستان کی عزت کا ہی خیال کر لیں۔ کون نہیں جانتا کہ بیرونی دنیا سے تعلقات خراب کرنے، پاکستان کو سفارتی تنہائی میں دھکیلنے، آئی ایم ایف پروگرام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے، امریکی اراکین کانگریس کے خط میں صدر جو بائیڈن کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر اکسانے جیسے معاملات میں پی ٹی آئی کی اسپانسرڈ لابنگ فرمیں اب تک کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ کوئی دو آرا نہیں کہ کچھ دشمن نما سازشی لوگ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے باہر آئیں، کیونکہ ان لوگوں کی روزی روٹی اس میں ہے کہ سیاسی ٹکراؤ کی موجودہ صورتحال جوں کی توں رہے۔ ان کی ممبری اور وکالت اسی پر چل رہی ہے کہ سیاسی انتشار ہر روز بڑھتا جائے۔ تحریک انصاف والے تو خود سے بھی انصاف نہیں کر رہے، ملک کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ بیرون ملک زلفی بخاری، شہزاد اکبر، شہباز گل خان کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ کوئی بانی سے پوچھتا کیوں نہیں کہ آخر ایسے بیرونی کرداروں کا ملک کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ خان کے نام پر سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے، دشمن کی اس گھناؤنی سازش کو ٹھنڈے دل سے سمجھیے۔ کالم نگار نے اپنے کالم کے اختتام میں لکھا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر میں یہ لکھتا ہوں کہ پنجاب کے خلاف نفرت کی سیاست کے پیچھے بھی ایک گہری سازش ہے تو پس منظر میں کچھ ٹھوس وجوہات بھی ہیں۔ سہولت کاری اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے مخالفین پر الزام تراشی کرتے رہیں۔ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت دن رات ترقیاتی کاموں پر توجہ دے رہی ہے۔ امن و امان کی صورتحال کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے کسی صورت موازنہ ممکن نہیں ہے۔ گنڈا پور کی صوبائی حکومت نے اپنے عوام کو محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔
ترقیاتی فنڈ کہاں لگتے ہیں، پیسہ کس کی جیب میں جاتا ہے، تعلیم و صحت کا نظام کہیں نظر نہیں آتا اور کوئی ان کوتاہیوں کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔